لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقة؟ بالکل یہ آپ کو گفتگو سن کے لگے گا کہ آج بھی اگر کوئی دعوت حق بلند کرتا ہے تو اس کے ساتھ بالکل اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے. قالوا یا ہود، تو وہ کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل تو نہیں لے کر آیا، کوئی تیری بات ہمارے دل کو ٹھکتی نہیں ہے، اور نہ ہم تیرے کہنے پر اپنے الہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، عن قولک، تیرے قول پر، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. تو یہ آج بھی اگر کوئی حق بات کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ساڈے بزرگ پاگل سن، انہوں نے سی پتا، تسی کوئی نویکلی گل کر رہے ہو، آپ کوئی نئی بات کر رہے ہیں. بالکل اس طریقے سے ابھی تو آگے آپ دیکھیں بڑا انجوائے کریں گے جب یہ ابھی گفتگو شروع ہوئی ہے. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جو تیرا دماغی توازن بگڑ گیا ہے تو یہ ہمارے کسی بزرگ کی گستاخی کرنے کا انجام ہے. یہ جو ہم نے آلہہ بنائے ہیں نا، ان کی مار تجھے پڑ گئی ہے جو تجھے اتنی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تو آج ایسی لوگ نہیں بات کرتے، وہ جی فلاں بزرگ کی گستاخی کی اس لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو بالکل ہود علیہ السلام وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم اتنی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو غلط کہتے ہو، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم شروع سے ہی یہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے نا تو ہمارے کسی بزرگ کی مار پڑ گئی ہے تم پر. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. لیکن وقت کے پیغمبر کا آپ ذرا کانفیڈنس دیکھیں، وہ کہتے ہیں تم سب کے سب اس بات پر گواہ ہو جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں، بے شک میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں ان تمام ہستیوں کے شرک سے جن کو تم اللہ کے مقابلے پر الہ ٹھہراتے ہو، من دونی، اس کے سوا، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تو تم سب کے سب مل کر اپنے بزرگوں کو اکٹھا کر کے سب کے سب لوگ مل کر میرے خلاف جو سازش کرنی ہے کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ، بے شک تو میں اپنے اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہوں، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ بزرگوں کی مار مجھ پہ پڑ گئی ہے، تو ان سارے بزرگوں کو اکٹھا کرو، تم بھی سب مل جاؤ، جو کر سکتے ہو نا، جو نوست ڈالنا چاہتے ہو وہ کر کے بتا دو، میں نے تو اپنے رب پر توکل کیا، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. یعنی انسان کا جو دماغ بھی ہے نا وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تم پر جو ہے وہ بزرگوں کی طرف سے کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے، تم بزرگوں کے گستاخ تھے تو ان کی نحوست، ان کی طرف سے تم پر اس کام کی نحوست پڑ گئی ہے، تو تم ان سب کو اکٹھے کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کر سکتے ہو کرو، میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں. میرا رب وہ ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. یعنی دماغ سب کے اللہ کے کنٹرول میں ہے. واللہ عالم اب کیسی چپ ایک فٹ ہے اس دماغ میں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر چلانے والا ہے، اس نے مجھے حق کی طرف گائیڈ کیا ہے، میں بہکا ہوا نہیں ہوں. اصل میں جس کو وہ پنجابی کہتے ہیں نا، تیرا تہاڈا گیئر جڑا نا وہ پٹھا لگ گیا. جب بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا تو اسے ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے اور گمراہی کا راستہ ہدایت کا نظر آتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پس اگر منہ موڑو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو بے شک میں نے تو اپنے رب کا وہ پیغام تم تک پہنچا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا. یعنی اگر تم نے میری حق بات قبول نہ کی تو سب کے سب اکارت ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نئی قوم کو پیدا کر دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب
ہر شے پر نگہبان ہے. یعنی وہ یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے جو تم اعمال کر رہے ہو، اس کے باوجود اس کا صبر ہے، تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم حق کی طرف آ جاؤ. سبيل الدموع سبيل مريح